السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا اپنا یہ دینی محفل شروع ہوا چاہتا ہے۔ شروع میں چند آیاتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ محترم حاضرین، الحمدللہ آج ہمارے سامنے تمل ناڈو کے معروف و مشہور معقر علماء کرام ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کرنے کی مکمل طور پہ کوشش کریں۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے خطاب مولانا حافظ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظ اللہ کریں گے، جو کہ عمر آباد میں کئی سال تک مدرس رہے ہیں۔ صحیح مسلم کا درس آپ ہی کے ذمے تھی، اور آپ فی الوقت جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اینڈ پانڈیچیری کے امیر ہیں۔ قرب و جوار میں آپ کی خدمات بے شمار ہیں، خصوصاً شہر چنئی کے اطراف و اقلاف میں آپ کی دعوتی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ الحمدللہ آپ نے توحید کی نشر و اشاعت میں بہت ہی اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ بہت سارے مقامات پر توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اچھے انداز سے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بہت ہی اچھا انداز نوازا ہے کہ عوام الناس میں آپ بآسانی اور آسان الفاظ میں بہت ہی اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی خدمات کو قبول کریں۔ آپ تمل، اردو، عربی اور انگریزی ان تمام زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، اور دارالتربیہ میں بھی سیرت نبوی پر آپ کا سلسلہ وار دروس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول کریں۔ شیخ محترم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے آپ اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں نوازیں۔ شکریہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم من ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حاضرین محترم، پیارے بھائیوں، بچوں، خواتین اسلام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. زندگی گزارنے کا پورا طریقہ پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک اور پھر وہاں سے قبر سے اٹھ کے جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک کا پوری باتیں اسلام نے بتائی ہیں. ہم کو اس دنیا میں اسلام نے جو باتیں بتائی ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ کے یہاں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. بہت ساری باتیں ہم کو معلوم ہے، عمل نہیں کرتے. یہ بڑی کوتاہی ہے. جو بات معلوم ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندے سے 5 سوالات کیے جائیں گے. ان میں سے یہ ہے زندگی کیسے گزارے، جوانی کیسا بتائے، اور مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کرے، اور جو بات دین کی معلوم تھی اس پر عمل کرے. یہ 5 سوالات ہیں. لہذا باتیں بہت معلوم ہیں ہم کو لیکن عمل نہیں کرتے. اسی پر افسوس ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی مومن عورت ہو کہ مومن مرد ہو، جو بھی کوئی نیکی کریں گے ہم ان کو ثواب دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے. نیکی بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ کہنا ایک نیکی ہے، الحمدللہ کہنا ایک نیکی ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک نیکی ہے. اس طرح کتنی نیکیاں ہیں. ایسی نیکیاں کریں گے ہر نیکی کا ثواب ملے گا. الحمدللہ کہتا ہے کوئی آدمی تو اس کو 10 ثواب ملے گا. الحمدللہ کہتا ہے 10 ثواب ملے گا. لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو 10 ثواب ملے گا. اللہ اکبر کہتا ہے تو 10 ثواب ملے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے 10 ثواب ملے گا. کیا کہا ہم نے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. 5 کلمے بولے. اس کا ثواب کتنا ملا؟ کم سے کم 50 ثواب ملے گا جی. اور ثواب دینے والا اللہ ہے، دنیا والے نہیں. ثواب اللہ کتنا دے گا؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے. اب رجب کا مہینہ آتا ہے نا، لوگ عام طور پر 27 رجب کو شب معراج مناتے ہیں، جس کی کوئی اصلیت نہیں، حقیقت نہیں ہے، لیکن یہاں کے لوگ نہیں مناتے. دوسری جگہ میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ شب معراج مناتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی
تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا محمد تمہاری امت کو میرا سلام پہنچاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو جنت سے سلام پہنچایا، وعلیکم السلام وعلیہ السلام۔ پھر کہا کہ جنت کی زمین خالی ہے، آدمی جب سبحان اللہ کہتا ہے ایک درخت اگتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے درخت اگتا ہے۔ کتنا بڑا درخت ہو جائے، کتنی بڑی جنت، سرز و شاداب جنت ملے گی نا۔ ایسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ہم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی، چھوٹے چھوٹے ثواب کی بھی ہم کو ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے کہا دو مسلمانوں سے محمد اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرے راستے پر، میرے طریقے پر چل کر بتاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم کیا محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ قیامت کے دن جو کچھ تم کو معلوم تھا اس پر عمل کیے کیا، یہ سوال اللہ ہم سے نہ کرے۔ الحمدللہ تم نے جتنی باتیں معلوم تھیں، جہاں تک ہو سکے تم نے عمل کیا، اللہ ہم کو خوشخبری سنائے گا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے دعا پڑھتے تھے۔ کتنی دعائیں پڑھتے تھے؟ ایک تو اللہم بسمک اموت واحیا، بسمک اللہم اموت واحیا، دونوں صحیح ہے۔ یہ دعا سب کو معلوم ہے۔ کون پڑھ کے سوتے رات میں؟ بہت کم پڑھ کر سوتے رہیں گے۔ عورتیں شاید پڑھتی ہوں گی، عورتیں ذرا دعا کا زیادہ اہتمام کرتی ہیں۔ سب کو معلوم ہے دعا یہ پڑھنا سوتے وقت، جتنے بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے، سب کو معلوم ہے۔ پڑھے کیا؟ اللہم بسمک اموت واحیا نہیں پڑھے، کتنا بڑا ثواب گیا جی تمہارا۔ اللہ کتنا راضی ہوتا، کتنا تم کو ثواب دیتا یہ دعا پڑھتے۔ اللہ اکبر، ہے نا۔ اللہم بسمک وضعت جنبی وبک ارفعہ، اللہم ان لمس نفسی فرحمہ فقلہا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَخَذَ بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو دانی طرف کروٹ لیتے اور کہتے اللہ میں دانی طرف کروٹ لے کے سوتا ہوں، اب میں سو جاؤں گا، یہ موت ہے، اللہ میں مر گیا تو مجھے معاف کر دے اللہ، اور اگر زندہ ہو گیا صبح اٹھا تو میری حفاظت فرما، تیرے نیک بندوں کی جیسے تو حفاظت فرماتا ہے ویسے حفاظت فرما اللہ۔ کتنی پیاری دعا ہے جی، کتنی چھوٹی دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے، پڑھتے نہیں۔ کتنی دعائیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت، کیا کیا سب پڑھتے تھے۔ سورہ سجدہ پڑھتے تھے، سورہ ملک پڑھتے تھے، ایسی بھی ایک روایت آتی ہے یہ ساری دعائیں پڑھتے تھے جی۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت الکرسی پڑھ کر سونا، کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے جی؟ کتنا فائدہ ہے، شیطان قریب نہیں آتا۔ آیت الکرسی پڑھے تو کتنی دیر لگے گی؟ 3 منٹ 2 منٹ لگتے، اتنا ہی، پڑھتے نہیں کون بھی۔ کتنے بڑے ثواب سے محروم ہے جی۔ سب سے پیاری، سب سے عمدہ آیت، سب سے جامع آیت قرآن میں آیت الکرسی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو المنذر سے کہ بھئی قرآن میں سب سے بڑی پیاری آیت کون سی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں معلوم۔ بولو جی، سینے پر ہاتھ رکھے، کہا آیت الکرسی کا۔ ٹھیک بولے، اتنی پیاری آیت، پڑھتے نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بحرین سے کھجور آئی تھی، وہاں کے جزیے کی کھجور آئی تھی، مسجد میں پھیلا دیے،
ابو ہریرہ کو بول گئے تم رات میں نگرانی کرو کھجور کی، کون بھی چرا کر لے جانا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی کر رہے تھے۔ ایک آدمی آیا، جھولا رکھا تھا، تھیلی بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ جا کر پکڑے اس کو۔ وہ انسان کی شکل میں آیا تھا، شیطان کی شکل میں ہم نہیں دے سکتے شیطان کو۔ انہو یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان کو نہیں دیکھ سکتے جی۔ اگر شیطان کو دیکھے سب بھاگ جائیں گے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں شیطان اگر آ گیا یہاں اتنا ڈراؤنا رہے گا، دجال سے بدتر، دیکھ کر بھاگیں گے۔ انسانی شکل میں آیا، پکڑے، کہا تجھے لے جا کر اللہ کے رسول کے پاس تیری شکایت کروں گا، تیرے ہاتھ کاٹوں گا۔ کہا نہیں جی، میں بھوکا ہوں، میرے بال بچے بھوکے ہیں، 3 دن سے کھانا نہیں ملا، مہربانی کرو اور معاف کر دو، آج سے دے دو۔ اچھا جا، چھوڑ دیے۔ گئے اللہ کے رسول کے پاس ابو ہریرہ دوسرے دن، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا جی رات کا قصہ کیا ہے؟ بولے اللہ کے رسول ایک محتاج، ایک مسکین آیا، کھجور اٹھایا، میں پکڑا تو بہت رویا، چھوڑ ڈالے اللہ کے رسول۔ اچھا جاؤ دیکھو آج بھی آتا ہے کہ۔ پھر دوسرے دن بھی آیا، آ کر پھر جھولی بھرنے لگا، پھر پکڑے، آج تو لے جا کے اللہ کے رسول کے پاس، پھر ویسے رونے لگا، ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے، چھوڑ دیے۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا آیا تھا پھر بھی وہ غریب محتاج، چھوڑ دیا۔ اچھا دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ تیسری رات بھی آیا، آ کے جھولی بھرنے لگا، کہا کہ صاحب اب تو نہیں چھوڑوں گا، اب نہیں چھوڑوں گا، 2 مرتبہ معاف کر دیا، آج ضرور لے جا کے تجھے اللہ کے رسول کے پاس بول کے تیرا ہاتھ کٹاؤں گا۔ کہا ابو ہریرہ چھوڑ دو چھوڑ دو، میں ایک دعا بتاتا ہوں، اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو نا۔ اچھا کیا دعا؟ دیکھو سوتے وقت تم آیت الکرسی پڑھ کے سو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اچھا جا بول کر دعا کے بدلے چھوڑ ڈالے۔ جا کر اللہ کے رسول سے بولے، پھر بھی آیا تھا، بول کر گیا کہ صاحب ایک دعا سکھاتا ہوں، اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو۔ دعا سکھایا، میں چھوڑ دیا اس کو۔ پکا جھوٹا ہے لیکن بات سچی بولا، دعا صحیح ویسی ہے، دعا میں اتنا اثر ہے۔ کتنے لوگ آتے رات میں شیطان ڈراتا، فلاں کرتا، یہ کرتا فلاں، ارے آیت الکرسی پڑھ کر سو جی۔ خاص کر عورتوں کی شکایت آتی، کیا کیا کی خواب میں آتا، کیسا کیسے کیا آتا، نلڈا دباتا، سانس لینے ہوتا نہیں، میں پڑھنا بھی چاہتی ہوں تو ہوتا نہیں، ارے آیت الکرسی پڑھ کے سو۔ اسی طرح سورہ مؤمنون کی آیت قل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون 97 98، یہ 2 آیتیں پڑھ کر سو، شیطان تمہارے قریب آئے گا بھی نہیں، ڈرائے گا بھی نہیں، سینے پر بیٹھے گا بھی نہیں، گلا بھی نہیں دبائے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ دعا میں کتنا فائدہ ہے، ثواب بھی ہے، فائدہ بھی ہے دعا میں۔ یہ اسلامی زندگی اس طرح گزارتے ہیں۔ سنت کی مخالفت کرے، سنت کی بات کو نہیں مانے تو کیا سزا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ان کو خبردار ہونا چاہیے، یا تو دنیا میں خود ان کو سزا ملے گی، اگر نہیں ملی تو پھر آخرت میں دردناک عذاب ان کو ملے گا۔ کتنی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں حضرت سلمہ بن عمرو بن اکوع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کہتے کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ متکبر تھا، مغرور تھا، کہا لا استطیع، سیدھے ہاتھ سے کھانے ہوتا نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا لاستطعت، تمہاری اب سیدھے ہاتھ کی طاقت چلے گی۔ زندگی بھر اس کا ہاتھ گر گیا جی، اسی سے کھانا، اسی سے دھونا، اسی سے سب کرنا۔ دیکھو اللہ کے رسول کی بات ماننا نا، تکبر، غرور، متکبر، اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا لاستطعت، زندگی بھر اپنے منہ کے پاس ہاتھ لے گیا، فالج ہو گیا جی، گر گیا ہاتھ اس کا۔ دیکھو سنت کی مخالفت کرے تو کتنا بڑا عذاب بھی ہوتا ہے۔
اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہمارے یہاں صفیں سیدھی رکھتے کیا، اس کا بڑا خیال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عباد اللہ لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اللہ کے بندو صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ چہروں کو بدل دے گا کا مطلب یہ بھی ہوتا ادھر کے بجائے ادھر ہو جائے گا چہرہ ہمارا۔ دوسرا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں فساد پیدا کر دے گا۔ وجوہ سے مراد یہاں دل، تمہارے دلوں کو بدل دے گا۔ اسی لیے نماز پڑھتے نا بہت سارے لوگ محبت نہیں سو رہتے۔ نمازی لوگوں کو آپس میں کتنی محبت رہنا چاہیے نا، نہیں رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا، صفیں ٹھیک نہیں رہتی ہیں۔ صفیں ٹھیک رہیں گی نماز بھی قبول ہوگی اور ہمارے آپس میں دلوں میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرنا ہی چاہتے تھے، دیکھیں ایک آدمی کا سینہ ذرا باہر تھا، فوراً بولے عباد اللہ لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اللہ کے بندو سیدھے کھڑے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، صفیں سیدھی ہونے کے بعد ایک آدمی کو مقرر کر کے رکھا تھے، سب صفیں ٹھیک ہے کیا دیکھو، آخر میں بولتے ہیں سب صفیں ٹھیک ہیں، بولے تو حضرت عمر نماز شروع کرتے تھے۔ حضرت عمر بھی اتنا خیال کرتے تھے، لگ کر کھڑے ہونا، مل کر کھڑے ہونا، یہ سب حدیثوں کے اندر آیا نا، تو یہ ساری باتیں دیکھیے سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے اندر شر و فساد بھی برپا ہوگا۔ جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کھانا جب کھائیں پلیٹ پوچھ کر کھاؤ، انگلیاں پوچھ کر کھاؤ، پوچھنے سے پہلے دھونا بھی نہیں اور رومال سے پوچھنا بھی نہیں، بولے اللہ کے رسول۔ آج ہمارے گھروں میں عمل کرتے ہیں کیا، کوئی بھی انگلی بھی پوچھتے نہیں، پلیٹ بھی پوچھتے نہیں۔ اور تمل ناڈو میں پرنگی پیٹے وغیرہ کے اندر کون تو ایسا پوچھ کر کھاتا ہوں ابڑی ساپڑے تھوڑی سی ساپڑے ان میں ارکا دے ویٹلے سرا باقی رہتا نہیں تب بھی پتے اٹھا ڈالتے، ویسے بیوقوفی دنیا میں۔ فرماتے اللہ کے رسول کھاؤ جی، اور فرمائے اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیأخذها ولیمد بها ما بها من اذن ولیأکلها ولا یدعها للشیطان، کھاتے وقت نوالا گر گیا بولو، اٹھا کے کھانے کے لائق ہے تو کھا لو، پوچھ کے دسترخوان بچھائے ہیں کیا بھی نہیں نا، مٹی میں گر گیا تو مشکل ہے، لقمہ پوچھ کے کھا لو، شیطان کو مت چھوڑو، اگر تم چھوڑے شیطان کھاتا اور تمہارے لیے مضبوط ہوتا، تمہارے لیے گمراہ کرنے کے لیے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے رسول کسی کو بھی اپنے فل یا اللہ خا یخلقا، یا تو خود چاٹ لے نہیں تو گھر کے بچوں کو چٹا دے، اللہ اتنا خیال کرتے جی اللہ کے رسول۔ ہمارے گھروں کے اندر برکت کیوں نہیں ہے، اسی لیے اس کے اندر فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، تم کو نہیں معلوم کہ جو لقمہ گرا اسی میں برکت رہی ہوگی، اس کے کھانے سے تمہارے اندر اچھا خون پیدا ہوتا، طاقت پیدا ہوتے، عبادت کا شوق پیدا ہوتا، وہ لقمہ بیکار چلا گیا، تمہیں کھائی نہیں نا، اس واسطے لقمہ گرے تو اس کو اٹھا کے کھا لو، بسکٹ گر گیا اٹھا کے کھا لیے، کچھ پھل گر گیا اٹھا کے کھا لیے پہنچ کے، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے ایسے ہی کھانا چاہیے، لیکن ہمارے گھر کے لوگ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان باتوں کا خیال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سب کو معلوم یہ دعا۔ اگر پوچھا جائے صبح میں کون جی دعا پڑھ کر اٹھے ہیں، 3-4 آدمی کون تو ہاتھ اٹھائیں گے، کون بھی نہیں۔ کیوں عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت ہونا چاہیے نا۔
دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے تم کو جو ہتھیار دیا ہے، تلوار دی ہے، دعا ہے۔ دعا کرو، شیطان تم سے بھاگے گا، ورنہ تو پھر شیطان تمہارے ساتھ رہے گا۔ کتنی دیر لگتی جی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اتنی دعا پڑھنے میں کتنی دیر لگتی؟ بہت کم۔ کتنی دعا پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کے؟ آمن رسول کی آخری آیتیں پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ پوری آیتیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون پڑھتے ہیں جی؟ خیر وہ نہیں پڑھے، لیکن یہ تو دعا پڑھنا چاہیے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور کیا کیا دعا پڑھتے تھے؟ بہت دعائیں پڑھتے تھے، اگر ان دعاؤں کا ذکر کریں تو وقت ختم ہو جائے گا، اتنی دعا پڑھتے تھے۔ اور کیا فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ گھر کو جاتے وقت نا، آدمی شام کو گھر کو جاتا ہے، بیپار جاؤ، کاروبار کو جاؤ، فلاں کو جاؤ، شام کو گھر کو آتا ہے۔ جب آدمی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا، بسم اللہ بولتا، اندر آیا گھر کے، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ اخرجنا وعلی ربنا توکلنا، ایسے بھی ایک دعا کہی جاتی ہے۔ تو شیطان بسم اللہ پڑھتا کیا دیکھتا؟ نہیں پڑھے نا، شیطان بھی اندر آتا۔ کھانا کھاتے وقت دیکھتا بسم اللہ پڑھ کو شروع کرتا کیا کھانا ہے، انہیں وہ نہیں کیا کہ فون کر لو کو، بات کر لو کو، کھانا شروع کرتا۔ شیطان بولتا اس گھر میں سونے کی بھی جگہ ہے، کھانے کا بھی کھانا ہے، اب اس میں گھر میں رہوں گا۔ میں اس کو بولتا فری بورڈنگ فری لاڈجنگ اس گھر میں۔ اللہ کو یاد نہیں کیا نا، اس لیے جی کتنے لوگ ہیں جی گھر کو جاتے ہیں نا، بسم اللہ پڑھ کر جاتے گھر کو؟ نہیں جی، گھس جاتے ہمارا گھر۔ مسجد کو آئے تو بھی اللہ کر جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک، اتنی دعا ہے۔ وہ نہیں پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب مسجد میں اتنے لوگ آئے نا مغرب کو، کون دعا پڑھ کے آئے جی؟ سوچ کر دیکھو، اللہ کے رسول نے ایک ایک وقت ایک دعا پڑھائی، ایک ایک وقت ایک ایک دعا سکھائی ہے، مسلمان پڑھتے نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی بھلا دیا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ دیکھو اللہ کرو بھول کر زندگی گزارتے نا، ویسے تم نہیں بن جانا، سوتے وقت بھی نہیں، اٹھتے وقت بھی نہیں، مسجد کو آتے وقت بھی نہیں، گھر کو جاتے وقت بھی نہیں، کھاتے وقت بھی نہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے جی۔ ہم لوگ کس لیے پیدا کیے گئے؟ اسلام کی بات بھول ہی جاتے۔ اللہ نے وارننگ دی ہے، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، یہ برے لوگ ہیں، ایسے بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو دیکھو مسجد کو آنے کی بھی دعا، گھر کو گئے نا بسم اللہ پڑھ کے جاؤ جی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا اذا دخلت بیتک فسلم علی اہلک یکن لک برکہ او تکن لک برکہ۔ بیٹے، انس رضی اللہ چھوٹے تھے نا اللہ کے رسول سے بہت، بیٹے گھر کے اندر گئے نا، گھر میں کون ہے ان کو سلام کرو، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کام والی مسلمان ہے، السلام علیکم۔ کیا فائدہ ہوگا؟ برکت جی، گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے سلام کرنے سے۔ دیکھو کون سلام کرتے جی گھر کو اندر ہوئے تو؟ بسم اللہ بھی پڑھ کو جاتے نہیں اور سلام بھی کرنے۔ میری بیوی کو جا کیسا سلام کرنا سو؟ ارے اللہ کے رسول بولتے سلام کرو، بولے تو بیوی کو کیسے سلام کرنا؟ میرا بیٹا اسے جا کے میں سلام کرنا کہہ رہے؟ اللہ کے رسول بولتے جی گھر میں کون ہے ان کو سلام کر کے جاؤ، سلام کر کے اندر جاؤ۔ پھر کیسے تم یہ کرتے؟ ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، سلام کر کے جانا چاہیے نا جی۔ اللہ تعالیٰ گھر میں برکت نازل کرے گا نا۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن انسان اس کا خیال نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے اگر وہ آدمی جو گھر کو آتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھا اور کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا تو شیطان رہتا ہے،
اور اگر بسم اللہ پڑھ کے گھر کو اندر گیا پھر بھی اندر آ کے دیکھتا اور ایک چانس دیکھیں گے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا فوراً بولتا نہیں جی اس گھر میں چھونے بھی ہوتا نہیں کھانے بھی نہیں، چلو جی دوسرے آدمی کو پکڑیں گے۔ ایسا شیطان آپس میں بات کرتے جی، چھوٹے ہماری کتنی دعا، ہمارا ہتھیار جی ہماری تلوار، شیطان کو قتل کرنے کی تلوار اللہ نے ہم کو دی، اللہ کے رسول نے ہم کو دی ہے، یہ دعائیں ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعاؤں میں فائدہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، مصیبت سے دوری بھی ہے۔ یہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پیے تو پورا جانور کی طرح مت پی لو، گلاس میں ڈال پی لے، کہا نہیں کرنا ایسا، 2 نہیں تو 3 سانس لے کر پینا، بسم اللہ بول کر پینا، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ اسی لیے میں 2 باتیں بولتا ہمیشہ، آپ کو بھی وہ باتیں بولتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے پانی 1 گلاس پیے تو 5 ثواب، 1 گلاس پیے تو پانی 5 ثواب۔ پہلا ثواب آدمی سیدھے ہاتھ سے گلاس پکڑنا، کل بھی یمینی کا وشرب بھی یمینی کا، دانے ہاتھ سے کھاؤ دانے ہاتھ سے پیو، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں سے پیتا ہے، بولے اللہ کے رسول، گلاس پکڑے نا الحمدللہ، بیٹھ کر پیے نا دوسرا ثواب، بسم اللہ بول کر پیے نا تیسرا ثواب، 3 گھونٹ میں پیے نا اس کا 1 ثواب، اس کے بعد الحمدللہ پینے کے بعد بولے نا اس کا 1 ثواب۔ کتنے ثواب ملے جی؟ 4-5 ثواب 1 گلاس پانی پیے تو۔ کون عمل کرتا جی؟ چائے پیے تو بھی بسم اللہ، یہ پانی پیے تو بھی بسم اللہ، شیطان شریک نہیں ہوتا کھانے پینے میں بسم اللہ پڑھنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آدمی، اس کا اللہ کے رسول مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا وہ آدمی ہے نا بسم اللہ نہیں پڑھا جی کھاتے وقت، شیطان بھی کھاتا تھا، آخر میں یاد آیا فوراً بولا بسم اللہ اولہ آخرہ، شروع میں بھی بسم اللہ آخر میں بھی بسم اللہ۔ اب شیطان کو میں دیکھ رہا ہوں انگلی ڈال ڈال کے خے کر رہا ہے، اسے ہنسی آئی، بولے ایسا ایک واقعہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ کتنی برکت ہے جی بسم اللہ کی۔ 1 گلاس پانی میں ثواب، اور اسی طرح آپ کو 5 ثواب ملیں گا پیشاب کرے تو، پیشاب کرے تو اللہ کے رسول کی بات کے مطابق 5 ثواب ملے گا۔ کیا 5 ثواب ملیں گا؟ ایک تو آپ بیت الخلاء کو جاتے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا بیت الخلاء استنجا خانے میں شیطان رہتے ہیں، اس لیے تم جانے سے پہلے دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اللہ مجھے شیطانوں سے بھی شیطانیوں سے بچا۔ دعا پڑھ کر جاؤ جی، دعا پڑھے ہماری حفاظت ہو گئی، 1 ثواب بھی مل گیا۔ دوسرا اندر جاتے وقت بایاں پاؤں الٹا پاؤں اندر رکھ کر جاتے۔ تیسرا قبلے کی طرف نہیں بیٹھتے ہے نا۔ چوتھا ضرورت پوری ہونے کے بعد سیدھے ہاتھ سے نہیں دھوتے، الٹے ہاتھ سے دھوتے۔ پانچواں باہر نکلنے کے بعد غفرانک بولتے ہیں۔ 5 ثواب ملے جی۔ پیشاب کر کے باہر نکلے تو کتنے ثواب ملے؟ 5 ثواب ملے۔ کون پڑھتا جی یہ؟ سوچ کر دیکھو، اللہ پوچھے گا نا دین کی باتیں معلوم تھی نا، وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، دین کی بات معلوم تھی نا، تم نے کتنا عمل کیا؟ یہ اللہ ہم سے پوچھنے والا ہے۔ کتنی باتیں ہیں، اس لیے ان سب باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اذان ہوتی ہے، کیا کرنا؟ بات کرتے رہتے نہیں جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان ہو تو مؤذن صاحب کیا بولتے وہی تم بھی بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے ہی بولو۔
حی علی الصلاح بولے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 4 مرتبے بولنا. حی علی الصلاح 2 مرتبے، حی علی الفلاح 2 مرتبے، باقی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ جواب دیے نا، پھر مجھ پر درود پڑھو. بولے درود پڑھ کے میرے لیے وسیلہ مانگو، دعا کرو. اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ، یہ دعا پڑھے حلت لہ شفاعتی یوم القیامت، قیامت کے دن میں اسے سفارش کروں گا. اللہ ایک نیک بندہ ہے، اللہ اس کو جہنم میں مت بھیج، اللہ اس کو جنت میں بھیج، میں سفارش کروں گا. ایک دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، ایک اذان کو کوئی جواب دیتے کیا؟ کوئی نہیں دیتے. اسلام کی باتوں پر عمل کرو جی، چھوٹی چھوٹی باتیں اسلام کی ثواب کتنا زیادہ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مسلمانوں اسلام کی ساری باتوں پر عمل کرو، پوری طرح اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. وہ دعا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، اوڑھنا ہو، سونا ہو، جاگنا، کچھ بھی ہو جی، اسلام کی باتوں پر عمل کرو. لا تموتن الا وانتم مسلمون بھی کہا اللہ تعالیٰ نے. تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ہے نا. سوچ کے دیکھو کتنی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جی، لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے. یہ سب بتانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. صبح سے شام تک اللہ کے رسول کی زندگی کیسے گزرتی تھی اور ہم کیسے گزار رہے ہیں، لہٰذا باتیں بہت ہیں. میرا وقت ختم ہوا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی، آپ کو بھی ان ساری دعاؤں کا اور اس کے علاوہ دوسری دعاؤں کو پڑھنے کا اور ان پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے، توفیق نصیب فرمائے. ہماری بھول چوک اللہ تعالیٰ معاف کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان ساری باتوں کا خیال رکھے میرے بھائیوں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر سے نوازے. ماشاءاللہ بہترین انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی میں صبح و شام کیا کچھ اذکار اور ادعیہ کا اہتمام کرتے تھے، بہت ہی اچھے انداز سے شیخ محترم سمجھائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس کے بعد کیا بات ہے؟ ہاں دے دیجیے. پیتے بھی رہے، سنتے بھی رہے. چائے دے دیجیے، کوئی حرج نہیں. چائے مزے سے ہے تو چائے پیجیے، تقریر اچھی ہے تو تقریر سنیے، دونوں اچھا ہے تو دونوں کیجیے. صرف نام بول کے مجھے دیجیے، میرا نام صرف بول کے دیجیے. اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور مہمان فضیلت الشیخ عبدالواحد عمری حفظہ اللہ ہمارے موجود ہیں. الحمدللہ شیخ محترم بھی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچری کے جنرل سیکریٹری ہیں. شہر چنئی کے اطراف و اکناف میں دعوتی خدمات انجام دیں اور چنئی کے کئی مساجد میں جمعہ خطبہ بھی آپ ماشاءاللہ تسلسل کے ساتھ دیتے آ رہے ہیں. HWC میں حدیث المختوم کا درس تقریباً مکمل آپ نے دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تقریری ملکہ بھی عطا کیا ہے، بہترین مقرر ہیں. لہٰذا ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ اپنے اختیار سے ہمیں نوازیں. بارک اللہ فیکم شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ، جزاک اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. محترم صدر اجتماع، امیر محترم جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری، استاد محترم
فضیلۃ الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود دیگر علماء کرام، اور اسی طرح مقامی جمعیت کے جو ذمہ داران ہمارے ساتھ ہیں، جناب شکیل صاحب اور اسی طرح کاکا شبیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے کہ ہم نے امیر محترم کی بہترین تقریر سنی۔ جب میں نے شیخ محترم سے پوچھا کہ کس ٹاپک پر ہم وہاں بولیں، تو شیخ نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بعض بنیادی چیزیں آپ کو بتائی جائیں، وہی باتیں آپ کو بتائی گئیں، اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ان دعاؤں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جن دعاؤں پر عمل کیا ہے وہ معمولی کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ معمولی کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہی دعائیں ہیں جو آپ کو بلند درجات پر پہنچا سکتی ہیں۔ ایک مشہور عالم ہے، میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں ذکر کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، فضیلۃ الشیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ نے دعاؤں پر ایک کتاب لکھی، اور میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ ایک اچھے ہونہار عمر آباد کے فارغ تھے، عمری تھے، اور مدینے میں کسی ہارڈ ویئر دکان پر کام کرتے تھے، ہارڈ ویئر کی دکان پر کام کرتے تھے، جامعہ کا جہاں سکن۔ میں ان کو پابندی سے دیکھتا تھا کہ نماز کے بعد ذکر کرتے، کوئی دعا نہیں چھوڑتے، بڑی دعائیں پڑھتے۔ آج وہ مسجد نبی میں داعی ہیں، اور وہ لوگوں کو بدعت کرنے سے روکتے ہیں، مشہور داعی۔ اللہ تعالیٰ کتنا فائدہ، میں بولتا شاید وہ زندگی سے اس زندگی طرف لانے کا جو ذریعہ بنا ہے یہی ذکر ہے، یہی دعائیں ہیں، اس کے برکات اور خیرات ہیں۔ کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ زندگیاں بدل دیتا ہے۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کروں گا، اور میں ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، ہمارے شیخ محترم ڈاکٹر آر کے نور رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں روشنی فرما دے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما دے، آمین۔ ہمیشہ کہا کرتے تھے، جو بچے IRGC میں حفظ کرتے تھے، صبح و شام کی دعائیں پڑھا کرو، اذکار الصباح والمساء، انہیں صبح و شام کی دعائیں پڑھا کرو، اس زندگی میں بہت بہت برکتیں لاتی ہیں، زندگیاں اس سے بدل جاتی ہیں۔ صبح و شام کی دعائیں انٹرنیٹ میں آپ کو مل جاتی ہیں، مسجدوں میں تباہ شدہ شکل میں مل جاتی ہیں، آپ اسے پڑھیں، یقیناً یہ بہت ہی خیرات اور برکات کا باعث ہیں، جس کی طرف شیخ محترم نے توجہ دلایا ہے۔ الغرض، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم پیارا پیٹ وہ زمین ہے جو علماء، حفاظ، ائمہ، محدثین کی زمین ہے۔ جس مسجد میں بھی ہم جاتے ہیں، تمل ناڈو کی کسی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یہاں کیا یا تو مؤذن ملیں گے یا تو امام ملیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ آپ ایسی بستی میں رہتے ہیں جس کی مٹی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی خیر و برکت رکھی ہے، یہاں علماء، حفاظ، محدثین اور ایسے ایسے بڑے جلیل قدر علماء پیدا ہوئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مائیں جن کی گودوں نے ایسے بچوں کی تربیت کی، ایسے بچے یہاں پیدا ہوئے۔ تو یقیناً یہ اللہ کا کرم ہے جو خاص خاص جگہوں کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، بستیاں جب خیر و برکت کرتی ہیں، اچھے کام کرتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہیں بستیاں جب کفران نعمت کرتی ہیں، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اس بستی میں رہنے والوں پر بھی وہ اثر ہونا چاہیے، آپ پر بھی اثر ہونا چاہیے، اس لیے کہ بستی کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ اور خاص کر ہم سیرت میں دیکھتے ہیں ایسی بستیوں پر جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گزر وہاں سے ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں سے جلدی جلدی چلو، یہاں کی کنویں سے پانی مت لو، اس لیے کہ اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ ارض ثمود کہا کہ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے تو آٹا گوندنے کے لیے پانی لے لیا، بولا کہ اسے پھینک دو، اسے پھینک دو۔ دیکھا آپ نے، ایسی سرزمین جہاں گناہ ہوتے ہیں وہ کتنی نحوست والی زمین ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر افراد پر گناہوں کا کتنا بھیانک نتیجے میں ہوتا ہے۔
تو جب اللہ نے اس مقدس یعنی اس اچھی زمین پر، اس اچھے گاؤں میں اللہ نے ہم کو رکھا، جہاں چار طرف مسجدیں ہیں، علماء ہیں، ماشاءاللہ مدارس ہیں، جہاں پڑھنے کے لیے لڑکیوں کو اور لڑکوں کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں، آپ تعجب کریں گے کہ انہی مدارس میں پڑھنے کے لیے طلباء کو 10-10 کلومیٹر 15-15 کلومیٹر جانا پڑتا ہے۔ یہاں تو ہر گلی میں، ہر مسجد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت ہمیں دے رکھی۔ اس کا فائدہ اٹھانا یہ ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری ناشکری شمار نہ ہو جائے، کفران نعمت شمار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، آمین۔ اور شیخ محترم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ النحل آیت نمبر 97 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ النحل کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو کہ عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں اچھی زندگی دیں گے۔ اچھی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم بہت مالدار بن جائیں، ہم قانے ہوں، دل کا سکون حاصل ہو، جتنی نعمت اللہ نے دی ہے اس پر آپ مطمئن ہو جائیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس عدل ہے۔ اللہ نے جس کو جو دیا اس کے لیے سوٹیبل وہی ہے، اللہ نے جس کو جیسے بنایا اس کے لیے مناسب وہی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ دوستو عزیزو، مجھے جو باتیں آپ کے ساتھ کہنی تھیں خاص طور سے خواتین سے متعلق میری باتیں تھیں، اور ماشاءاللہ ہمارے سامنے نوجوان اور چھوٹے بچے اتنے ہیں کہ ہم ان سے کچھ کتاب کرتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن کبھی ہمیشہ خواتین کو، عورتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ان کے تعلق سے کبھی بولا نہیں جاتا، جبکہ قرآن نے سورۃ النساء ایک سورت کا نام ہی رکھ دیا، سورۃ مریم ایک عورت کے نام سے ایک سورت کا نام ہی رکھ دیا۔ تو ناموں کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی ہے، ایسے رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے عورتوں کو بہت اہمیت دی، اس لیے کہ عورتیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ الام مدرسہ، بچے کے لیے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے، اور اسی لیے بتایا گیا کہ پہلے سکھانا چاہیے عورت کو، اور عورت کے اندر یہ خصوصیت ہے، عورت جب کسی بات کو سیکھ جاتی ہے تو دوسروں کو سکھانے تک اسے تسلی نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ بازار میں کسی دکان سے ہماری خالہ ماں کوئی چیز خرید کر لاتی ہے سستے داموں پر، جب تک سارے خاندان کو وہ لے جا کر خریدوانے دیتی اسے تسلی نہیں ہوتی۔ ہاں میں یار سستیاں خریدی، تمہیں بھی خریدو، تمہیں بھی خریدو، وہ عورت کی فطرت ہے۔ تو اسی لیے عورت سے کہا گیا کہ پہلے اچھی طرح تعلیم دو، وہ اچھی طرح سیکھ جائے، اسے علم سکھایا جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اسی طرح قرآن نے کہا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور جاہلیت کے ساتھ اظہار نہ کرو، اور گھر میں بیٹھ کر کیا کرو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی بھی کبھی محسوس کیا ہوگا کہ کبھی ہم نے بستیوں میں جب دیکھا، پرانے زمانے میں ہم جب گزرتے تھے گلیوں میں تو گھروں سے قرآن مجید کی آواز آتی تھی، خواتین مرد بچے سارے کے سارے پڑھتے تھے۔ تو گھروں میں رہ کر خواتین علم حاصل کریں۔ اب اللہ نے وہ سہولت دے دی ہے کہ خواتین مدرسوں میں علم حاصل کر سکتی ہیں۔ اور عورت کے اندر جیسے عام طور سے ایک مختصر سی حدیث جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ عورت جب 5 کام کر لیتی ہے تو اس کے لیے جنت کی جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ تو بتایا گیا صلت خمسہا، جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے۔ تو عورتوں کے اندر جو چیز ہوتی ہے، نماز تو ضرور پڑھتی ہیں، لیکن کبھی ٹائم وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اس معاملے میں توجہ دینی چاہیے کہ وقت، اس کے وقت پر، اس کے شروط کے ساتھ، آداب کے ساتھ اور ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، خشوع و خضوع کا خیال کرتے ہوئے عورت نماز پڑھے
اور جیسے کہا کہ 5 وقت کی نماز اگر عورت پڑھ لیتی ہے سوائے اس اوقات میں جس میں شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، خاص اوقات ہیں، اور وہ عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ تو اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ کوئی مرد اسے بیان نہیں کر سکتا، اسی لیے عورتوں سے کہا گیا کہ وہ ایسا علم حاصل کرے کہ اپنے عورتوں کو بتائے کہ اس حالت کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں عورت کو بتا سکتی ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھا کہ عورتیں آتی مسئلہ پوچھتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر دیتے کہ اسے سمجھاؤ، تو معلوم یہ ہو کہ ایک مرد ان مسائل کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن عورت کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سارے مسائل عبادات سے جڑے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں ان مسائل کو نہیں سمجھ سکتی ہیں تو کبھی نماز اس کی چلی جاتی ہے، ہوتا ہے کہ شاید مجھے ابھی نماز نہیں پڑھنا ہے، ابھی مجھے نماز پڑھنے کی ابھی مجھے اجازت نہیں ہے، تو کبھی اجازت ہوتی ہے، تو اسی لیے عورت سے کہا گیا کہ وہ اچھی طرح علم حاصل کرے، سرسری علم نہیں، عمیق علم، یعنی پوری طرح ان مسائل میں اپنے یعنی صحیح طور سے صحیح مسائل کا علم حاصل کرے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں ایک اور بات بتائی گئی، وصام الشہرہ، رمضان بھر کے روزے رکھیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں روزے رکھنے کی عمر ہو جاتی ہے لیکن روزے نہیں رکھتی، بولتا ہے کہ نہیں ہماری اصول میں فرق آ جائے گا۔ کبھی ماں خود بولتی ہے کہ تو کیا روزہ رکھے گی، کمزور ہو جائے گی، پہلے سے کمزور ہے، پتہ نہیں بیمار ہو جائے۔ بولا کہ وصام الشہرہ، جب روزہ اس پر ضروری ہو جاتا ہے تو روزہ رکھنا پڑتا ہے، بالخصوص بعد اجازت کی جو شریعت نے دی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات جیسے اس میں بتایا گیا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور ایک حدیث میں الگ الفاظ سے ہیں وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لیتی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے آج کے حساب سے، آج اتنا ترقی کا زمانہ ہے کہ ہر گھر میں ایک دوسرے کو لوگ برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ بڑی لمبی حدیث میں بتایا گیا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، جیسے بتایا گیا کہ عورت پھسلی کے ہڈی سے پیدا کی اور اس ہڈی میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے چلے جاؤ، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، وہ توڑنا ہی طلاق ہے۔ جیسے کوئی سمجھتا ہے کہ میں بڑا اللہ والا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی 100% پوری ہو جائے تو نہیں ہوگا، تھوڑا ٹائم لگے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک آدمی اپنی بیوی کے لباس، روزی روٹی اور ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے، ویسے ہی ایک آدمی خیال رکھے کہ اپنی بیوی کو اچھا عقیدہ ملے اور پوری اسلامی زندگی اسے ملے اور اسے تعلیم دے، اسے سکھانے کی فکر کرے جیسے اس کے لباس اور خوراک کی فکر کرتا ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس کے بچے اچھے نکلیں، اس کے بچے دیندار نکلیں۔ اگر عورت دیندار ہوگی تو بچے بھی دیندار ہوں گے۔ تو اسی لیے کہا کہ عورت سے کہا گیا کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اذات بعل انت، کیا تو شادی شدہ ہے؟ عورت سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا شوہر ہے؟ بولتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں، میری شادی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے، کیسے تم دونوں رہتے ہو؟ دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم کا کام یہی نہیں کہ بس آپ لوگ بیٹھے ہیں میں ایک آدھا گھنٹہ تقریر کر دوں اور سب واہ واہ بولیں، میں بھی خوش ہو جاؤں آپ بھی خوش ہو جائیں، کوئی لائک لگائے تھم بنائے، ہاں سب خوش ہو جائیں۔ عالم کی زندگی یہ ہے کہ سوسائٹی اور معاشرے کے ہر آدمی کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے پوچھ رہے ہیں کیا تیری شادی ہوگی؟ بولا کہ تو کہا کہ کیسے تمہارے شوہر کے ساتھ رویہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کی اتنی خدمت کرتی ہوں جتنی کر سکتی، جہاں میرے حد سے باہر ہو جاتا ہے تو میں نہیں کر پاتا، لیکن تب تک میں خدمت کرتی ہوں۔ عورت شوہر کی خدمت کرے یہ عبادت ہے، عبادت ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور زمین دی تھی وہاں تک جا کر گھوڑے کا چارہ بنوا کر لاتی تھی کھجور کی گٹھلیوں سے،
خدمت کرتی تھی، گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی، اور اس میں اس کے لیے عبادت ہے اور یہ عورت کے لیے عبادت ہے۔ کہا کہ شوہر کی خدمت کرنا یقیناً ایک عورت کے لیے ثواب کا کام ہے، اور اس عورت نے ہی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج ہماری زندگیوں میں خیر و برکت اس کا حصول کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو توحید سکھائیں، اور ہمارے اسلاف جو صحیح توحید کا عقیدہ بچوں کو دیتے تھے ویسا عقیدہ بچوں کو دیں۔ اس لیے کہ میں ہمیشہ جب سے وہ واقعہ میں نے پڑھا ہے مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ آپ نے سنا ہوگا، میں اس لیے کہ میرے بعد 8 بجے اذان ہے، اذان کتنے بجے ہے؟ 8 بجے، تو میرے بعد شیخ محترم خطاب کریں گے۔ میں ایک اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بچوں کو ہم عقیدہ پڑھائیں، علماء کا احترام سکھائیں۔ اس لیے کہ کل ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب کو انہوں نے ایک اس میں بٹھا دیا ہے، گلاب کے پانی سے اسے کیا ڈال رہے ہیں؟ غسل دے رہے ہیں۔ پیر صاحب کو مرید گلاب کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ بلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو ایک گلاس پانی لا کر نہیں دیتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتے، لیکن دوسروں کے لیے بہت کچھ کریں۔ تو بچوں کو بچپن سے سکھایا جائے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہوتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کا احترام کیسے ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رویہ، یعنی بچوں کے دلوں میں صحیح عقیدہ راسخ کیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے سنا ہوگا ایک ایسا آدمی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، کیا نام تھا اس کا؟ کیسے؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ عبد الرحمن ابن ملجم ایک زمانے میں زبردست قاری ہے، اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ عمر امیر المؤمنین، میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی انتظام کیجیے۔ تو آپ نے سیرت میں پڑھا کہ ایسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرا عبد الرحمن ابن ملجم جب آئے، جو بہت اچھا قاری ہے، اور بعض الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ میرے سے اچھا، ایسا کچھ الفاظ انہوں نے کہا، توثیق کر دی، اور مصر پہنچا، بڑا سا اہتمام ہوا، اور اس کے لیے بڑے سے بنگلے میں بچوں کو قرآن پڑھانے کا۔ لیکن اس کی دوستی ہو گئی ابن السودا کے ایک گروپ سے، جو امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور دوسروں کے تعلق سے کچھ غلط خیالات اپنے دل میں رکھتے تھے، اور بڑھتے بڑھتے کیا ہوا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے فجر کے وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کا گلا کاٹ دیا، دیکھا۔ اور اس پر اتنا ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت کے جو صحابہ تھے، علماء تھے، اس کے ساتھ وہ بیٹھتا نہیں تھا۔ اس نے بس اتنا سمجھ لیا کہ میں قرآن کا اچھا سا قاری ہوں، قرآن میں اچھا سا پڑھتا ہوں، یہی میری نجات کے لیے کافی۔ اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بولا کہ دیکھیے میں نے سوچا کہ اچھا کام کون سا ہے، مجھے لگا کہ بس میں حضرت علی امیر المؤمنین کو قتل کر دوں، یہ سب سے بڑا اچھا کام ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی۔ دیکھا، ایسے ہی لوگ ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں، نوجوان نسل کو تباہ کرتے ہیں، علماء سے دور کرتے ہیں، طرح طرح کی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ تو میں آپ تمام بچوں سے یہ کہوں گا کہ ہم عقیدہ سیکھیں۔ بعض روایتیں آتی ہیں کہ جب اسے قتل کرنے کی بات آئی تو اس نے کہا کہ لا تقتلونی مرۃ واحدہ، ایک ہی بار مجھے قتل مت کیجیے، بلکہ ایک ایک عضو کر کے کاٹیے تاکہ میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں، اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ تو صرف آدمی ذاکر بن جائے یا صرف قرآن مجید کا قاری بن جائے، جب تک کہ اس میں غور و فکر نہ کرے، صحیح عقیدے کا علم حاصل نہ کرے، اس کے لیے چیزیں کافی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بنا سکتی ہے ایک دیندار ماں،
دیندار ماں جو اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، تو میں ہماری ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ پہلے زمانے میں جیسے کچھ بچوں کو پالنا تھا، بظاہر آسان ہوگا، لیکن آج کے زمانے میں ایک چیلنج ہے، بہت ہی مشکل کام، اس لیے کہ آج شیاطین الانس والجن طرح طرح کے انسان ہیں، سوشل میڈیا کی شکل میں، یہ موبائل کی شکل میں، جو بچوں کے دین پر بچوں کا دین ان سے چھین رہے ہیں، عقیدہ چھین رہے ہیں، اور بچے کیا کر رہے ہیں ماں باپ جان نہیں پاتے۔ تو اس حالت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بچوں کی حفاظت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو صحیح دینی تعلیم دیں اور دینی علم سے آراستہ کریں تاکہ بچے ایک قابل مسلمان بن سکیں۔ تو اسی لیے شیخ محترم نے وہ آیت پڑھی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو آخر میں سارے نوجوانوں سے، بچوں سے، خواتین سے بھی کہوں گا کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت زیادہ فتنے رونما ہوں، بہت زیادہ فتنے رونما ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا فتنہ کیا ہے؟ فتنہ آپ قدم قدم پر فتنہ ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی عورت اپنے شوہر سے آزمائی جا رہی، ماں باپ بچوں سے آزمائے جا رہے ہیں، کسی کو عقیدے کا فتنہ ہے، دنیا جہاں کے ڈاؤٹ، جیسے کہ شہوت، جیسے شبہات، یعنی بہت ساری شبہیں ڈاؤٹس آدمی کو آتے ہیں، اور فتن شہوات اور شہوتوں کے فتنے ہیں، شبہات کے فتنے ہیں، بہت ساری چیزیں زندگی میں آتے ہیں۔ صحابی نے کہا اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ؟ قال کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور حدیث اسی میں شامل ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول ہے جس پر جان کر عمل کر ہم ان فتنوں سے نکل سکتے ہیں۔ میں تمام حضرات سے، بچوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے آپ کو جو صحیح عقیدہ دینے والے ہیں ان کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ ناموں کی رونق سے، الگ الگ نام سے الگ الگ تنظیمیں، الگ الگ جمعیتیں آتی ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ان کے عقیدے کیسے ہیں، ان کی یہ چمک جو دکھتی ہے کہ اچھا ہے، فوراً کوئی عہدہ دے دیں گے، لیکن یہ آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے جو عقیدہ سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں ایسا دین چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بالکل صاف ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو تمام حضرات سے کہوں گا کہ اسی عقیدے کے لیے کام کریں جو اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے، ہمیں جو اسلاف سے ملا ہے، جو ہمیں جنت تک لے جاتا ہے، بالکل صاف شفاف عقیدہ۔ اور یہ نہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے 14 علم چاہیے، دین سمجھنے کے لیے ایسا چاہیے، یہ ساری چیزیں نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کتنی مرتبہ سورہ قمر میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا۔ تو میں پھر ایک بار آخر میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو علماء کے ساتھ رکھیں، جو اچھے علماء ہیں، جو آپ کو اچھا عقیدہ سکھاتے ہیں، ان کے ساتھ رکھیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا علم پختہ ہو، معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کی ذات کے بارے میں جتنا آپ کا علم پختہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اتنا آپ کے دل میں پیدا ہوگا، اور یہ اللہ کا ڈر ہے جو آپ کو مجھے متقین کی صف میں شامل کرتا ہے اور اللہ کی جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہم تمام کو ہمیشہ تیری عنایت اور نگرانی میں رکھ، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر دے کہ شیخ محترم نے بڑی قیمتی اور بہت عمدہ باتیں ہمارے سامنے رکھی۔ اللہ شیخ محترم کی خدمات کو قبول کریں اور بہت ساری باتیں بتائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حضرات و خواتین، میں بھی تھوڑی دیر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ معزز حضرات و خواتین، میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے پیش کرنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ شیخ محترم فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری اور شیخ عبد الواحد عمری مدنی جن باتوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کی، اسی بات کو میں پہلانا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، رب العالمین کے لیے عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور ہر خیر کے کام کو کرو، ہر نیکی کے کام کو انجام دو، ہر اچھا کام کو آپ انجام دو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہم لوگ بہت دیر سے سنتے آ رہے ہیں نیکیاں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اپنی زندگی میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ روزمرہ صبح و شام کے اذکار، روزمرہ زندگی میں جو کچھ مواقع ملے انہیں غنیمت جانیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی مکمل طور پہ کوشش کریں۔ معزز حضرات و خواتین، ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل وزن ہمارے اپنی نیکیوں کی وجہ سے ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے ممکن ہے ہو جائیں، لیکن اخروی اعتبار سے اگر ہم سوچ کر دیکھیں تو ہمارا اپنا حقیقی وزن اور ہمارا حقیقی کامیابی اور کامرانی ہمارے اپنی نیکیوں پر منحصر ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے نیکیاں کرنے کے لیے، اچھائیاں کرنے کے لیے، معروف کام کو انجام دینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کو ہمارے لیے دار الامتحان بنایا ہے، امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش گاہ ہے، یہ قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور ایک کافر کے لیے جنت ہو سکتی، لیکن ایک مؤمن کی نظر اور ایک مسلمان کی نظر ہمیشہ نیکیوں پر ہونی چاہیے کہ آج میں نے کتنے نیک عمل کیے، آج میں نے کتنا اچھا عمل کیا، آج میرے اپنے نام اعمال میں کیا کیا اعمال رجسٹر ہوئے، آج میرے دفتر میں کیا کیا نام اعمال لکھے گئے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے میرے پیارے بھائیوں، اس کی طرف ہمارے اپنی نظر ہونی چاہیے۔ رب العالمین نے سابقہ انبیاء کی طرف جن باتوں کی وحی کی، ان میں بھی اسی بات کی وحی کی کہ تم اچھے اعمال کرو، اچھی باتوں کو کرو۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ رب العالمین سابقہ انبیاء کی طرف وحی کرتے ہوئے یہی بات فرمایا کہ تم نیک کام کو انجام دیتے چلو، اچھائیوں کو پھیلاتے چلو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہماری ہی عبادت کرتے رہو۔ ہم اس دنیا میں بھی سکون کی زندگی اگر چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی ہم اگر سکون و اطمینان کی زندگی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں سکون کی دولت اگر ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کی طرف توجہ دیں، ہمیں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں۔ ابھی شیخ محترم جو آیت تلاوت کی، وہی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، کہ جو کوئی مسلمان مرد یا عورت دنیاوی زندگی میں عملا صالحا اچھے اعمال کرتے ہیں، فلنحيينه حیاتا طیبا، اللہ رب العالمین خود اس دنیاوی زندگی میں ان کی زندگی کو بہتر عطا کرے گا، عمدگی عطا کرے گا، پاکیزگی عطا کرے گا، سکون اطمینان کی دولت نصیب کرے گا۔ رب العالمین جو کچھ ان کو انعامات اور ان احسانات سے نوازا ہے،
اس میں انہیں سکون نصیب کرے گا اور بہترین زندگی نصیب کرے گا۔ اس آیت میں بھی دیکھیے کہ رب العالمین ایک مسلمان مرد کو بھی اور عورت کو بھی اللہ رب العالمین نے ہی کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو کہ عورت ہو، جو کوئی اچھے اعمال کریں فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ رب العالمین ان کو بہترین زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ نیکیاں، یہ عمل صالح، یہ اچھائیاں نہ صرف دنیاوی زندگی کے حد تک ہی نہیں میرے پیارے بھائیوں، سفر آخرت کا تنہا ساتھی ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ ہم اس دنیا میں ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ یہ دھن، یہ دولت، یہ بنگلے، یہ کار، یہ عہدے، یہ منصب، یہ ڈگریاں، یہ سب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ ہم سب چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور زاد آخرت، سفر آخرت کے لیے ہمارے پاس جو راہ ہو، جو زاد ہو اور جو ذخیرہ ہو، وہ ہمارے اپنے نیکیاں ہی ہمیں کام آئیں گی۔ ہمارے اپنے رشتہ دار ہمیں مرنے کے بعد قبرستان لے جائیں گے، دفنا دیں گے، آ جائیں گے، اور ہمارے ساتھ باقی رہنے والی چیز ہمارے اپنی نیکیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یتبع المیت ثلاث، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کبھی کوئی بھی بندہ مر جاتا ہے تو میت کی پیچھے تین چیزیں کیا کرتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، کہ اس کے خاندان والے اور اس کے مال و دولت اور اس کے عمل، فیرجع اثنان ویبقى واحدا، کہ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، کہ اس کے اپنے خاندان والے، اس کے بھائی اور اس کے بیٹے وغیرہ دفن کرنے کے بعد، تدفین کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور اس کی مال و دولت، اس کی کمائی ہوئی گاڑیاں اور اس کے دیے ہوئے تحفے میں کسی کو کپڑے کپڑے، یہ سب کے سب واپس آ جاتے ہیں۔ وَيَبْقَى وَاحِدًا، اگر کسی انسان کے پاس کوئی چیز باقی رہتی تو ایک ہی چیز باقی رہتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، کہ اس کا عمل ہی اس کے ساتھ باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی نے دوسری ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ قبر کی وحشت میں، قبر کی تنگ کمرے میں ہمیں اپنے ساتھ دینے والی چیز ہمارا اپنا عمل صالح ہے۔ انسان قبر کی وحشت میں ہوگا، زمین کے نیچے تاریکیوں میں ہوگا اور پریشان حال ہوگا۔ ایسے موقع پر ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان آ کے سامنے کھڑا ہوگا، انسان پریشان ہو کے پوچھے گا کہ میں یہاں تنہا ہوں اور تاریک کمرے میں ہوں، تو کون ہے؟ کہ خوبصورت نوجوان ہے، بہت ہی اچھے لباس میں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عملک الصالح، کہ میں تیرا عمل ہوں۔ دیکھیے کہ دنیاوی زندگی میں بھی عمل صالح انسان کو حقیقی سکون اور حقیقی اطمینان دے سکتی ہے، تو قبر کی زندگی میں بھی حقیقی سکون اور حقیقی اطمینان اس کے اپنے اعمال ہی دے سکتے ہیں۔ یہی نہیں میرے پیارے بھائیوں، حشر کی عدالت جب قائم ہوگی، روز قیامت جب قائم ہوگی، انسان کو ذریعہ نجات اس کے اپنے اعمال ہوں گے۔ کوئی بھائی کام نہیں آئے گا، کوئی بال بچے کام نہیں آئیں گے، دنیا کی کوئی دولت کام نہیں آئیں گی، سب چیزیں دیکھ کر چھوڑ کر بھاگنے لگیں گی۔ انسان کو کام آنے والی چیز اس کے اپنے نام اعمال ہوں گے، اس کے اپنے اچھے اعمال ہوں گے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنا پڑے گا۔ رب العالمین سے کلام کرنے، بات کرنے کا موقع ہم میں سے ہر ایک کو ملے گا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اور ہمارے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کر کے اللہ رب العالمین نے کیا کچھ بتلایا ہے یہ سب نہیں ہوگا۔ انسان حیران ہوگا، انسان پریشان ہوگا، اپنے دائیں طرف دیکھے گا کوئی نظر نہیں آئیں گے، اپنے بائیں طرف دیکھے گا کوئی نظر نہیں آئیں گے، تاکہ انسان کسی سے مدد لے، کسی سے کچھ مدد لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد انسان آگے دیکھے گا، سامنے کی طرف دیکھے گا، کیا ہے کہ نار ہے، جہنم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا النار
فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو نار جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، نار جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، ولو بشق تمرہ، گرچہ کے کھجور کے ٹکڑے ہی سے صحیح، یعنی صدقہ کرو، خیرات کرو اور اچھے کاموں کو انجام دو، یہی چیزیں ہمیں کام آنے والی ہیں۔ اگر ہمارے پاس صدقہ و خیرات کرنے کے لیے یہ کھجور ہی صحیح اس کو بھی دو، اور ایک کھجور کے ٹکڑے اور چھوٹے موٹے حصے بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی اللہ کے راہ میں دو۔ اگر اللہ کے راہ میں دینے کی سکت اتنی بھی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، جو کوئی اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کریں، اچھی بات کریں، اچھا کام کریں، حسن گفتگو کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ یہی نیکی ہمارے اپنے آخرت میں ہمیں کام آنے والی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے بیوی بچے اور مال دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یقین مانیے کہ اگر ہماری اس دنیا کی جو کچھ مال و دولت ہے ہمارے بعد ہمارے اپنے بچوں میں وہ محفوظ رہیں، وہ دولت محفوظ رہیں، ہمارے گھر بار بھی محفوظ رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بنیں، نیک عمل کی طرف ہماری توجہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں فرمایا کہ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ دو غلام بچے تھے، ایک دیوار کے نیچے اللہ رب العالمین نے ان کے مال و دولت کو محفوظ رکھا تاکہ وہ بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد اس مال و دولت کو اٹھا لیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہی کہا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ابو اور ان کے والدین وغیرہ نیک تھے، صالح تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے مال کو اور ان کی دولت کو حفاظت سے رکھا۔ محترم بھائیوں، اس زندگی کو غنیمت جانیے، یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملنے والی ہے، دوبارہ ہمیں یہ زندگی نصیب ہونے والی نہیں۔ اس کے لمحوں کو، اس کے اوقات کو اور اس کے شب و روز کو غنیمت جانیں۔ واللہ قرآن اور احادیث میں سمجھاتا کہ اگر عمل نہ کریں تو زندگی کس قدر تنگنائیوں سے گزرے گی۔ ابھی الحمدللہ محترم علماء کرام کے خطابات اچھے انداز میں آپ سنیں، ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز میں بتائے تھے کہ قرآن اور حدیث، نیکیاں، عمل صالح، ان تمام پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کس قدر سکون ہے، کس قدر چین ہے، کس قدر اطمینان ہے۔ اگر ہمارے اپنی زندگی میں نیکیاں نہ ہو تو ہم دنیاوی زندگی میں بھی ناکام ہوں گے، قبر کی وحشت میں بھی ہمیں کف افسوس ملنا پڑے گا، اور موت کے وقت بھی ہم تمنا کریں گے اے کاش اور تھوڑی زندگی مل جاتی، اور روز محشر میں تو ہمیں نار میں اور آگ میں، جہنم میں جلائے جائیں گے، اس وقت بھی ہم کف افسوس ملیں گے اے اللہ اگر تو ہمیں موقع دے دیتا تو ہم نیک اعمال کرتے، اچھے اعمال کرتے۔ بس خلاصہ کلام یہی ہے کہ تینوں کے خطابات کا الحمدللہ تینوں نے اسی بات پر زور دیا کہ ہمارے اپنی زندگی میں روز بروز میرے پیارے بھائیوں ہم قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری زندگی گھٹتی جا رہی، اور آنے والا کل زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے نہیں معلوم، کل اٹھیں گے اگر اللہ تعالیٰ زندگی دے گا تو ہم رہیں گے، ورنہ ہمارا حشر کیا ہوگا نہیں معلوم۔ اس لیے زندگی کو غنیمت جانیے، زندگی کو غنیمت جانیے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کتنی حدیثوں میں نہیں فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکیوں میں سے کوئی بھی نیکی ہو اسے معمولی نہ سمجھو، کوئی بھی نیکی کیوں نہ ہو اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ ان تمام پر نظر رکھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ، بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، رات تک ہم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے اس کا ہم خود اپنا جائزہ لیں، ہم خود اپنا محاسبہ کریں میرے بھائیوں۔ سونے سے پہلے، بستر میں سونے کے بعد، اذکار وغیرہ سے پہلے 2-4 منٹ کے لیے ہم سوچیں کیا ہم نے اچھے اعمال کیے، آج صبح سے لے کر شام تک نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کیے یا نہیں کیے، اور اذکار کی پابندی کیے نہیں کیے، قرآن مجید کی تلاوت کیے نہیں کیے، صدقہ و خیرات کیے نہیں کیے، کسی رشتہ دار سے آج ملاقات کیے نہیں کیے، کسی بیمار کی عیادت کیے نہیں کیے، یہ سب سوال ہم اپنے اندر کریں، اور جو کچھ کمی ہو
کل آنے والے دن کے لیے ہم اپنے اندر اصلاح پیدا کریں، اسی وقت یہ سب ممکن ہو سکتا، ورنہ ہمارے اندر ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے رہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، اچھے عقیدے والے ہیں، یہی سمجھتے رہیں تو ہماری اپنی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ان باتوں کا دھیان دیں اور اپنی عملی زندگی میں بہتری لانے کی مکمل طور پہ کوشش کریں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ بھی تھوڑی دیر میں اذان ہوگی، اس کے بعد 8 بجے جماعت ہوگی۔ میں جمعیت اہل حدیث پیرنا بٹ کے ذمہ داروں کی جانب سے موقر علماء کرام کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں اور قلب کی تنہائیوں سے ان شیوخ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات ہمیں نواز کر بہت اچھی باتیں اور بہت پیاری باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ شکریہ۔ جلسہ برخاست۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ابھی تھوڑی دیر میں اذان ہوگی، 8 بجے جماعت ہے، جو کچھ وضو کرنا ہے